والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس تفسیر قرآن کے ضمن میں ہم نے اپنی ابتدائے درس جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے کی، اور سب سے پہلے تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اور اس کے بعد فاتحہ کے بارے میں دروس سابقہ میں نے چند باتیں عرض کی تھی. اور ہمارے درس کا سلسلہ اس بات پہ پہنچا تھا کہ کیا انسان کی ایک ہے خلقی حیثیت، ایک ہے خلقی حیثیت. خلقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کسی کی ناک پتلی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، بڑی ہے. یہ تخلیق انسان ہے. اللہ نے جس کو جیسے چاہا خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکھا. تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم گورے کو کالا کر دیں، ہم کالے کو گورا کر دیں، لاکھ ہم اس کو کریمیں استعمال کروائیں، وہ نہیں ہوگا. کوئی معمولی سا تھوڑا سا فرق پڑ جائے، 2%، 4%، یہ الگ بات. ہم لمبے قد والے کا قد چھوٹا کر دیں اور چھوٹے قد والے کا بڑا کر دیں، یہ باتیں ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے بنا دیا بنا دیا، اور اسی میں اس کی حکمت ہے کہ مثلا اس انگلی کو اللہ نے چھوٹا رکھا، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر ابہام ہے، سبابہ ہے، وسطیٰ ہے، خنصر ہے، بنصر ہے. ان کی جو حیت ہے نا، اسی میں اللہ کی حکمت. اگر ان کو ہم برابر کر دیں تب بھی اس سے وہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا جو اب ہمیں حاصل ہے. اچھا، ایک ہے خلق. خلق ہوتا ہے اس کی صفات معانیہ، کہ کسی انسان کا عادات ہیں، اخلاق ہے، حسن عشرت ہے، حسن معاملہ ہے، حسن سلوک ہے، اس میں تبدیلی. تو فلاسفہ یونان اور اسی کے تابع بدھ مت، یدھ مت، ہندو، جوگی، یہ اس نظریے پہ گئے ہیں کہ اخلاق بھی تبدیل نہیں ہو سکتے الا مشقتوں کے بعد. اسی لیے وہ لوگوں کو رہبانیت میں لے گئے کہ پہاڑوں میں رہو، غاروں میں رہو، گوشت نہ کھاؤ، شادی نہ کرو، دنیا سے کٹ جاؤ، بس گہروی کپڑے پہن لو، سر سے بال مڈا ڈالو، اپنے ہر حسن کو، جوانی کو بالکل ملیا میٹ کر دو. آگ پہ کھڑے ہیں، کبھی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں،
کبھی جنگلوں میں پڑے ہیں، کیوں کہتے ہیں اتنی مشقت کے بعد تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی کی اخلاق کی اصلاح ہو جائے، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اخلاق کی اصلاح بھی ہو سکتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے بھیجا اسی لیے ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کا مقام منتہا جو ہے وہاں اپنی امت کو پہنچا دوں۔ اب اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو قسم ہیں۔ ایک جماعت ہے جس کو علماء کہا جاتا ہے، اور ایک جماعت ہے جس کو صوفیاء کہا جاتا ہے۔ اچھا، علماء میں بھی بات وہی ہے کہ بعض بھٹک گئے، علماء سو بن گئے، اور بعض جو صراط مستقیم پہ رہے وہ علماء حق کہلائے۔ اسی طرح صوفیاء میں بھی بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل حق پہ رہے، حقیقتاً صوفی ہیں، وہ صفائے قلب سے ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کا کوئی عمل شریعت اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اچھا، بعض ان میں بھی گمراہ ہو گئے، فرقہ باطنیہ بن گیا، بعض لوگ جھوٹے صوفی بن گئے، بعض لوگوں نے اپنی شکل صوفی والی بنا کے اپنے آپ کو صوفی بنا دیا، حالانکہ وہ تصوف کو جانتے ہی نہیں کہ تصوف کیا چیز ہے۔ تو اب یہ دو طبقے ہیں جن کے ذریعے علماء کے ذمے کیا تھا، تعلیم شریعت، صوفیاء کے ذمے کیا تھا، تزکیہ باطن، کہ وہ بندے کے ان رذائل کو مٹا کے اس میں اچھے اخلاق پیدا کریں اور برے اخلاق کو مٹا ڈالیں۔ اب اس کی تربیت کا انداز کیا ہوگا؟ علماء کا جیسے کام ہوتا ہے کہ بھی وہ اپنے مبتدی طالب العلم کو مثلاً پہلے وہ قواعد سے تعلیم شروع کریں گے، صرف پڑھائیں گے، نحو پڑھائیں گے، اس کو معانی پڑھائیں گے، اس کو کچھ اصول پڑھائیں گے، اس کو کچھ فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، پھر ابتدائی حدیث کی کتابیں پڑھائیں گے، پھر اصول تفسیر پڑھائیں گے، پھر ابتدائی تفسیر کی کتابیں پڑھائیں گے، ایسے 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 اس کو لے جائیں گے اوپر، تاکہ وہ ہر چیز سمجھتا جائے اور فات البیوت من ابوابہا، وہ علم کے مدینے میں، علم کے شہر میں دروازے سے داخل ہو، اوپر سے چھلانگ لگا کے نہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حالانکہ ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے بیچاروں کی، لیکن آئے ہوئے اوپر سے ہیں، وہ ان کی چونکہ بنیاد نہیں ہوتی وہ علم کو نہیں سمجھ پاتے۔ صوفیاء کا کام کیا تھا کہ جب بندہ ان کے پاس آئے تو وہ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا بری عادتیں ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو نعوذ باللہ زنا کی عادت ہے، یہ نعوذ باللہ شرابی ہے، یہ نعوذ باللہ منشیات میں گھرا ہوا ہے، یہ رشوت کھاتا ہے، یہ جو ہے بڑا غیبت کرتا ہے۔ اب اس کی بیماریوں کو دیکھ کے پھر اس کا وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ہوگا، بھی اس کا علاج ذکر سے ہوگا، اس کا علاج تہجد سے ہوگا، اس کا علاج عقل حلال سے ہوگا، اس کا علاج جو ہے اس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ کے کسی دوسری آدمی سے ملنے نہ دیں تاکہ کاٹ لیں ہم اس کو اس معاشرے سے۔ تو پھر اس طرح وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت سے اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ صالح بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ انقلاب تو فرانس کا بھی آیا، انقلاب تو رشیا کا بھی آیا، انقلاب تو بڑے بڑے دنیا میں آئے، لیکن وہ انقلاب جو تھے یا تو صرف معاشی سطح پر تھے، اقتصادی طور پہ انقلاب تھے۔ صحیح انقلاب لانے والی ذات جو ہے وہ سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی وجہ سے عقیدے میں بھی انقلاب آیا کہ جو مشرک تھے وہ موحد بن گئے، جو بتوں کے پجاری تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے داعی بن گئے، اور اخلاق میں بھی تبدیلی آئی کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ لوگوں کی بچیوں پہ رحم کرنے والے بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ زکوٰۃ و صدقات دینے والے بن گئے، جو تنگ نظر تھے وہ وسیع القلب بن گئے،
جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو دینے لگ گئے. تو یہ انقلاب جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی، افعال میں بھی، اخلاق میں بھی، یہ اگر مکمل انقلاب کا کوئی بانی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے علماء اسلام کہتے ہیں کہ بالکل اخلاق کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک نظام آپ دیکھیں، غور کریں کہ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور روزے شروع ہو گئے، اور حدیث رسول اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اپنی امت کو بدلا دیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. ہر عمل کا بدلہ اللہ دیں گے اور کون دے گا؟ لیکن روزے کو کیوں خاص کیا گیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سرائر ہیں بندے اور اللہ کے درمیان میں، ان میں ایک روزہ بھی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی بات ہے. اب دیکھو نا جی، نماز ہے، ٹھیک ہے اگر اکیلے ہوں آپ تو کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھی ہے، لیکن ایک دن جماعت میں نہ آئے، 2 دن جماعت میں نہ آئے، 3 دن جماعت میں نہ آئے تو آخر راز کھل جائے گا بھی یہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کسی کے، یعنی کسی تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہیں لگ سکتا کہ تم روزے کے ساتھ ہو کے نہیں ہو. تم نے باقاعدہ ساری کھائی ہے، اطمینان سے رہا میں روزہ رکھ رہا ہوں، صبح کو سو گئے، جب گھر والے ادھر ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ فوراً فرج کھول کے 2 بوتلیں پی جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب تھوڑا سا کپڑے کے ساتھ ہونٹوں کو رگڑا لگایا، خشک ہو گئے، حضرت روزے کے ساتھ بیٹھے. شام کو افطار میں جہاں اچھی کھجوریں پڑی ہوں وہیں حضرت آگے بیٹھتے ہیں، جہاں اچھے گاوے کی خوشبو آ رہی وہاں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ ہے نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اب یہ روزہ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ کیوں آخر اللہ نے ہمیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے بھوکے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی؟ اسی لیے حکم ہے نا کہ جو آدمی ملم یدع الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، جو حرام کھانا نہیں چھوڑتا، اس کو کیا ضرورت ہے پھر بھوکے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. تو اصل روزے کا مقصد کیا تھا کہ جو اللہ نے ہمارے اندر قوات رکھی تھی، بعض قوات حیوانیہ تھیں اور بعض قوات ملکیہ تھیں، کہ روزہ رکھنے میں ہماری قوات ملکیہ جو ہیں وہ ابھر جائیں، اجاگر ہو جائیں، اور قوات حیوانیہ جو ہے کمزور ہو جائیں، وہ دب جائیں. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کسی چیز کا ازالہ نہ کرو، امالہ. امالہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیں گے انسان کے اندر معروف طور پہ 3 قوتیں، ویسے تو اللہ نے بڑی قوتیں دی بندے کو. قوت حیوانیہ ہے، قوت شہوانیہ ہے، قوت ملکیہ ہے، قوت علمیہ ہے، قوت عملیہ ہے، قوت نظریہ ہے، قوت فکریہ ہے، قوت شہویہ ہے، قوت غضبیہ. قوت کا مجموعہ اللہ نے بنایا ہے انسان کو. تو اب معروف قوتیں جو ہیں وہ قوت غضبیہ ہیں، قوت شہوانیہ ہے اور قوت عقلیہ. اب ان تینوں قوتوں میں 3 حالتیں. ایک حالت کا نام ہے افراط، ایک حالت کا نام ہے تفریط، ایک حالت کا نام ہے اعتدال. افراد کا کیا معنی؟ حد سے بڑھ جانا. تفرید کا کیا معنی؟ حد سے گھٹ جانا. اعتدال کا کیا معنی؟ کہ افراد و تفرید کے عین درمیان میں رہنا. اس کی ایک مثال بیان کروں تاکہ آپ کو اللہ کرے بات سمجھنے میں آسانی ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیہلک فی فئتین. آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی. ساتھیوں نے پوچھا کون سی جماعتیں؟ فرمایا محب مفرط و مبغض مفرط. بعض میری محبت میں اتنی بڑھ جائیں گے کہ وہ بھی پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض میرے بغض میں اتنی بڑھ جائیں گے کہ وہ بھی پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو جائیں گے.
اب محب مفرط، مفرط کون ہے؟ شیعہ نے علی، شیعہ نے علی، شیعہ نے علی، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ یعنی انہوں نے یہ بات جو ہے اپنے دماغ اور عقیدے کی بنیاد بنا لی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر حرم میں طواف بھی کر رہے ہوں گے، عبادت بھی کر رہے ہوں گے، تو یہی کہیں گے الحمدللہ الذی جعل محمدا نبیا وجعل علیا اماما، اور کسی کا نام نہیں لیں گے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک امامت جو ہے وہ صرف حضرت علی میں ہے، اور وہ بھی منصوص ہے، نص ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا اتنا بڑے، اچھا پھر اور آگے بڑھ گیا، انہوں نے کہا جی حضرت علی امام ہیں، تو دعا آتی ہے نا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو کہتے ہیں کہ جی اصل مرتبہ تو امامت کا ہے، نبوت کا درجہ تو کم ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی یعنی نبی سے بھی نیچے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی درجہ تو ہے ہی امامت، تو نبوت بڑا مقام ہے، لیکن وہ مقام امامت میں نہیں آتا، لہذا حضرت علی کو اللہ نے امام بنایا اور منصوص امام ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی نص ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث متواترہ ہے، بس ان کا ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ ایسا جو بلا دلیل۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں بھی نعوذ باللہ تحریف کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو وہ کہتے ہیں علیہ سے مراد حضرت علی ہے۔ دیکھو اللہ کے قرآن میں تعریف کر دی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مقدس کے اندر جو حکم آیا تھا کہ قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس پہ صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے اور کسی نے عمل نہیں کیا، لہذا حضرت علی جو ہے وہ مقام امامت کے حقدار۔ اسی طرح یعنی وہ ایسی باتیں، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جیسے دو مولوی جھگڑ رہے تھے، ایک شیعہ حضرات میں سے تھا اور ایک اہل سنت حضرات میں سے تھا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے تم شیعہ پتہ نہیں کب سے پیدا ہونے کا کمال کی بات کرتے ہو، ہم سب سے پہلے تو شیعہ ہیں، تم لوگ سنی منی پتہ نہیں کب آئے ہو، قرآن میں ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھے۔ اب اس سے بڑی تعریف ہے قرآن کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں سے تھے۔ اچھا وہ مولوی صاحب سمجھدار تو کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، واقعی ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں سے تھے، لیکن جب تک آذر کے گھر میں تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب باپ کا گھر چھوڑ کے بت خانہ چھوڑ کے آئے تبھی تو پھر اہل سنت بنے۔ تو اب اس نے بھی جواب اسی طرح دیا، حالانکہ دونوں اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اہل سنت کے جواب پہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے جواب بن گیا، غلط بات غلط ہے، سنی کرے یا شیعہ کرے۔ اسی طرح اگر ہم ہر جگہ شیعہ کا لفظ سے مراد شیعہ یہی لے لیں تو اللہ تو فرماتا ہے وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، کہ ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا۔ تو ہم پھر قرآن کو نعوذ باللہ تو تعریف کرتے چلے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں۔ وہ یہ تو وہی بات ہوئی نا جی کہ ایک دفعہ ایک شیعہ کا مناظر تھا، ایک اہل سنت کا مناظر تھا، میں نے دونوں کو دیکھا ہوا تھا، اب دونوں مر گئے۔ تو وہ جب مناظرہ ہوا نا تو وہ شیعہ مناظر نے ترنگ میں آ کر، جوش میں آ کے اس سے کہا کہ مولوی صاحب سنی اور سور میں کتنا فرق ہے، کہ سنی کہلاتے ہو تو سور میں بھی تو وہی سین ہے نا یار، تو سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ اس نے کہا اتنا فرق ہے جو تمہارے اور میرے درمیان میں، پیمائش کر لو، کیونکہ میں تو سنی ہوں باقی تم ہو، میرے سنی ہونے میں تو شک نہیں ہے،
تو لہذا تمہارے میرے درمیان میں جو میز کا فاصلہ ہے نا، اسی کو پیمائش کر دیں، اتنا فرق ہوتا ہے سنی اور رسول۔ تو یہ باتیں جو ہیں نا میرے عزیز، یہ الزامی باتیں ہیں، یہ دلائل نہیں کہلاتے، نہ اس کو علم کہا جاتا کہ قرآن بدلنا پڑے تو بدل ڈالو، اور صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک اچھرے کے مولوی تھے، وہ بھی مر گئے، تو اس سے کسی نے کہا کہ جی یہ جو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ احد عشرہ کوکبا، تو احد عشرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 11، 11 تو پھر 11ویں ثابت ہو گئی نا۔